السلام علیکم جی ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ گجرانوالہ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ 27 اپریل کو پیش آیا کہ ایک ماں اپنی 2 معصوم چھوٹی بچیوں کو لے کر گھر میں سو رہی ہے۔ ایک بندہ چھت سے چڑھتا ہے اور ممٹی کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، نیچے اتر آتا ہے اور آ کر بے دردی کے ساتھ اس بچیوں کی ماں کو اور ایک بچی کو جس کی عمر 3 سال ہوتی ہے مبینہ طور پر مار کر چلا جاتا ہے، اور ایک 5 سال کی بچی بچ جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ بنی کہ اس نے 5 سالہ بچی کو نہیں مارا، 3 سالہ بچی کو مار دیا اور اس کی ساتھ ماں کو مارا؟ اس کی مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ جو واقعہ ہے 27 اپریل کو پیش آیا، گجرانوالہ کا علاقہ ہے رحمت پورہ۔ وہاں پر ایک فیملی رہتی ہے، اس فیملی کے سربراہ کا نام ہے غلام مصطفیٰ۔ غلام مصطفیٰ کی بیوی کا نام ہے ندا۔ غلام مصطفیٰ اور ندا کو اللہ تعالیٰ نے 2 بچیاں دیں، جن میں سے سب سے بڑی بیٹی عائشہ جس کی عمر اب 5 سال ہے، اس سے چھوٹی ماہم جس کی عمر 3 سال ہے۔ یہ جو غلام مصطفیٰ ہے یہ رنگ ساز ہے، رنگ کا کام کرتا ہے، یعنی گھروں میں رنگ وغیرہ روغن وغیرہ کرتا ہے۔ ان کی تباہی کا سبب یہاں سے شروع ہوا کہ غلام مصطفیٰ کی زندگی میں ایک لڑکی داخل ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے، فون پر گپے شپے لگاتی ہے، آہستہ آہستہ یہ گپ شپ پیار محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے ساتھ شادی کرو۔ اب غلام مصطفیٰ شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس کے ساتھ اتنا ٹائم گزارتا ہے کہ گھر بھی بہت کم آتا، اگر آتا لیٹ آتا، اور جب اس کی بیوی پوچھتی کہ آج کیا کما کے لائے ہو مجھے دکھاؤ، یہ کہتا کہ میں نے فلاں جگہ پر خرچ کر لیے، فلاں کے دینے تھے، اس طرح بہانے بناتا رہتا اور پیسے بھی نہ دیتا۔ اس کی بیوی کو شک ہو گیا کہ یہ کسی لڑکی کے ساتھ ضرور سیٹ ہے، یہ جو گھر سے باہر رہتا ہے اور پیسے بھی بہت کم گھر دیتا ہے۔ اب اس کی بیوی جو ہے اس پر نظر رکھتی ہے اور اس کو پوری شک ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شادی کروانا چاہتا ہے۔ یہ اس کی بیوی ندا جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو شادی نہیں کروانے دوں گی، یہ کہتا ہے کہ میں دوسری شادی ضرور کرواؤں گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں۔ یہ سوچتا ہے، پلاننگ بناتا ہے کہ اس کو میں طلاق بھی نہیں دے سکتا، 2 بچیاں ہیں، کیا کروں، کس طرح ساری پلاننگ بناؤں۔ اب اس کے دل میں ایک پلاننگ چل رہی ہے کہ اس کے پڑوس میں ایک یاسر نامی آدمی رہتا ہے، یہ اس سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ یاسر یار آپ 1.5 لاکھ کے مقروض ہیں، آپ نے قرضہ دینا ہے، مجھے پتا چلا ہے۔ یاسر کہتا ہے ہاں میں نے قرضہ دینا ہے، وہ جو قرضہ 1.5 لاکھ میں ادا کر دوں گا، اس کے عوض آپ نے میرا کام کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار کیا آپ نے کام کروانا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو مار دوں۔ یاسر کہتا ہے کہ نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے کبھی کسی کو نہیں مارا اور میں مجرم بن جاؤں گا۔ یہ اس کو سمجھاتا ہے یاسر کو کہ آپ نے کام اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ڈکیتی کا رنگ دے دینا ہے۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب میری بیوی سوئی ہوگی میں ممٹی کا دروازہ اوپر سے کھول کر ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا اور تو پیچھے سے چھلانگ لگا کے ہماری چھت پر آ جانا اور ممٹی سے نیچے اتر جانا، اور اتر کر سب سے پہلے میری بیوی کو مارنا، اس کے بعد جاتے وقت سامان سارا بکھیر دینا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ ڈکیتی ہو گئی ہے، اور میری بیوی کے کانوں میں بالیاں سونے کی ہیں وہ بھی اتار کے لے جانا ہم۔ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس طرح ہم بچ سکتے ہیں۔ ان دونوں نے اس طرح یہ پلاننگ بنا لی اور اب یہ 27 اپریل کو اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو دن 11 بجے فون کرتا ہے کہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں سوئی ہوئی ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ بچیاں کہاں ہیں؟ وہ کہہ رہی ہے ندا کہ بچیاں دوسرے کمرے میں سو رہی ہیں، کھیل رہی تھی اور کھیلتے کھیلتے سو گئی ہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے ویسے ہی فون کیا تھا، یہ فون بند کر دیتا ہے اور اب یہ یاسر کو فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ یاسر تیار ہو جاؤ، اب میری بیوی جو ہے اکیلی ہی ایک کمرے میں ہے،
उसको जाकर मार दो। यासर जो है उसके साथ पहले प्लानिंग की हुई थी, उसने इससे 28,000 रुपया एडवांस लिया था, बाकी बाद में देने थे। अब ये निकलकर छत से इनके घर पहुंच जाता है। जब देखता है कि बीवी सोई हुई है, निदा उसको बांध देता है। बांध कर उसके साथ बताया जा रहा है कि ज्यादती मुबैना तौर पर की। उसके बाद उसको बता दिया कि आपके शौहर के कहने पर मैं आपको कत्ल कर रहा हूँ। उसकी बीवी कहने लगी कि अब मुझे जिंदा रहने की भी जरूरत नहीं, आप मुझे मार दो। ये छुरियों के वार करके मुबैना तौर पर उसका गला काट देता है। उसके बाद ये जब जाने लगता है, सोने की बालियां जो थी उसके कानों में वो भी उतार लेता है। जब जाने लगता है तो छोटी बच्ची जो महम है 3 साल की, वो इनके कमरे की तरफ आ रही होती है। वो देखती है कि अंकल यासर आप, जब ये उसका कहना था कि यासर ने समझा कि इसने मुझे पहचान लिया है। उसने उस बच्ची को 3 साला महम को भी छुरियों के वार करके उसका भी गला मुबैना तौर पर काट दिया और वहां से चला जाता है। उसके बाद उसके शौहर को सारा पता था। वो 2 बजे जब आया, आकर उसने ड्रामा खूब रचाया और 15 पर कॉल की और मोहल्ले के लोगों को और पुलिस को इकट्ठा कर लिया और औरतों की तरह गशी और गोते खाने लगा। जिस तरह औरतों को दौरे पड़ते हैं, गशी गोते आते हैं, इसी तरह ये हो गया। पुलिस वाले भी इसको पानी पिला रहे हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब्र करो, हम आपकी बीवी के कातलों को बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद लड़की निदा का वालिद मोहम्मद सलीम जो है वो भी आ जाता है। फिर इसके बाद इनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उठाकर ले जाया जाता है और मौके पर सीपीओ डॉक्टर गयास गुल साहब पहुंच जाते हैं और आकर जायजा लेते हैं, देखते हैं, गली का मुआयना करते हैं कि गली में एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। उस कैमरे को देखते हैं, चेक करते हैं, जो वीडियो होती है कि 12 बजे तक, इस वाक़े से पहले तक कोई बंदा भी इनके घर बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं हुआ। फिर उनको शक पड़ जाती है कि कोई बंदा छत से ही आया है। फिर जब छत पर गए, पुलिस ने देखा कि ये घर किसका है, पता लगा कि यासर नामी आदमी का है। वो क्या करता है जी, वो जवारिया है। बस पुलिस उसको फिर पकड़ लेती है और पकड़ के जब उससे तफ्तीश करती है तो वो सारा कुछ सच सच उगल देता है और बता देता है मैंने 1.5 लाख में इसका सौदा तय किया था और 28,000 रुपये एडवांस लिए थे। बस फिर पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया और एक 302 का पर्चा इन दोनों पर दर्ज कर दिया गया मोहम्मद सलीम की मुद्दत में। उसके बाद क्या होता है कि 30 अप्रैल को ये दोनों मुल्जमान को पुलिस सीसीडी जो है ले जाती है कुछ चीज़ें बरामद करने के लिए। वहाँ पर बताया जा रहा है कि इनके साथियों की फायरिंग से ये दोनों मुकाबले में मारे जाते हैं और इनको अगले जहान पहुंचा दिया जाता है। ये आज का एक दिलखराश वाकया था कि अब उस 5 साल की बच्ची आयशा का क्या बनेगा, जिसकी वालदा को बेदर्दी से और उसकी बहन को छुरियों से मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया और वो इस जमाने की ठोकरें खाने के लिए रह गई है और बाप भी सीसीडी के साथ पुलिस मुकाबले में मारा गया है। इस वीडियो के बारे में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है और साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।